اب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں ان کو قبول فرمایا. نبی علیہ السلام نے دعائیں مانگی، اے اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دینا. تو رب کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو رمضان کا مہینہ عطا کیا، اور یہ رمضان کا مہینہ بنیادی طور پر ایمان والوں کی بخشش کا بہانہ ہے. یعنی ایک بہانہ بنا دیا تاکہ ایمان والوں کی بخشش آسان ہو جائے. اگر آپ غور کریں گے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے بہانے بنائے بخشش کے، تو دل کہے گا کہ واقعی رمضان کا مہینہ آیا ہی گناہگاروں کو بخشنے کی خاطر ہے. ایک دیہاتی آدمی کہیں میلے پر چلا گیا، وہاں اس کی جیب کٹ گئی، واپس آیا، کسی نے پوچھا سناؤ بھائی میلہ کیسا تھا؟ کہنے لگا میلہ کیا، لوگوں نے میری جیب کاٹنے کا بہانہ بنایا ہوا تھا. اس کو تو یہی لگنا تھا نا کہ میری جیب کاٹنے کے لیے یہ مجمع تھا سارا. تو بالکل اسی طرح اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کی بخشش کرنے کے لیے یہ رمضان کا مہینہ بنا دیا. یہ بہانہ ہے اصل میں. اچھا دیکھیں کیسے بہانے اللہ نے بنائے. رمضان مبارک کا جب مہینہ آتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ آپ جائیں اور جتنے سرکش شیاطین ہیں ان سب کو جا کر قید کر دیں. چنانچہ جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں اور جتنے پہلوان قسم کے شیاطین ہوتے ہیں ان سب کو باندھ دیا جاتا ہے. اب شیطان کو باندھ دیا تو مومن کے لیے آسانی ہو گئی نا کہ بہکانے والا دفع ہو گیا. اسی لیے دیکھیں کہ بندہ گناہگار بھی ہو نا، خطا کار بھی ہو، رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو نیکی کرنی آسان ہو جاتی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ بالکل نماز نہیں پڑھتے، رمضان میں ان کے لیے بھی سحری افطاری میں آسانی ہوتی ہے. نمازیں پڑھتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، تو بندے کے لیے رمضان میں نیکی کرنی آسان ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جو شیطان پیچھے ہوتا ہے وہ قید کر دیا جاتا ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اچھا اگر شیطان قید کر دیا جاتا ہے تو پھر رمضان میں کیوں گناہ ہوتے ہیں؟ بھئی رمضان میں گناہ دو وجہ سے ہوتے ہیں. ایک تو جو پیچھے چھوٹے چھوٹے شیطان ہوتے ہیں نا، وہ بھی اپنا کام دکھا جاتے ہیں. شتونگڑے جو ہوتے ہیں کہ بڑے تو اگرچہ قید ہو گئے لیکن وہ جو چھوٹے چھوٹے تھے بعد وہ بھی نہیں آتے، تو وہ بھی آ کے کہتے ہیں کہ اب تم نے سحری کر لی ہے، فجر بعد میں پڑھنا، تھوڑی دیر سو جاؤ. خوب نیند طاری کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سحری کھانے کی وجہ سے پیٹ بھرا ہوا بھی ہوتا ہے. ایسی نیند آتی ہے کہ فجر قضا، رمضان میں فجر قضا. تو یہ قضا کس نے کروائی؟ اس چھوٹے سے شتونگڑے نے کروائی. یا پھر شیطان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارا نفس بھی اس کے اثر کو قبول کر لیتا ہے، اور نفس ہی ایسا مکار ہو جاتا ہے، امارہ ہو جاتا ہے کہ یہ نفس ہی ہم سے گناہ کا ارتکاب کروا دیتا ہے. تو دو وجوہات ہوتی ہیں گناہ کرنے کی، یا تو اپنا نفس ہی اتنا شیطان کا اثر لے لیتا ہے کہ اب شیطان کی ضرورت نہیں رہتی، اور دوسری وجہ یہ کہ چھوٹے چھوٹے شیطان وہی ہم سے گناہ کروا دیتے ہیں.